فصل در بیان منصرف و غیر منصرف. منصرف آنست که هیچ سبب از اسباب مناصرف در او نباشد و غیر منصرف آنست که دو سبب از اسباب مناصرف در او باشد و اسباب مناصرف نوع است: عدل و وصف و تانیث و معرفہ و عجمہ جمع ترکیب وزن فعل الف و نون مزیدتان. منصرف اور غیر منصرف یہ اس میں معرب کی قسمیں ہیں، اس میں معرب کی قسمیں ہیں. منصرف مصنف علیہ الرحمٰ نے یہ تعریف کی کہ منصرف آنس کے ہیچ سبب از اسباب مناصرف در و نباشد، کہ اسباب مناصرف میں سے کوئی سبب بھی اس میں نہ ہو، اسباب مناصرف میں سے کوئی سبب بھی نہ ہو. حالانکہ اگر کسی اسم کے اندر، اسم معرب کے اندر ایک سبب ہو تو وہ بھی غیر منصرف نہیں ہوتا، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منصرف ہوتا ہے. وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی میں ایک سبب ہو تو بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ منصرف ہوتا ہے، اور اگر نہ ہو تو بھی منصرف ہوتا ہے. ہاں اگر دو ہوں تو پھر وہ غیر منصرف بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ غیر منصرف بن جاتا ہے. تو تعریف یہاں پر یوں کرنی چاہیے تھی کہ منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب مناصرف میں سے دو سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو دو کے کام مقام ہو نہ پایا جائے. تعریف کیا ہونی چاہیے تھی؟ نہیں، منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں اسباب مناصرف میں سے دو سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو دو کے کام مقام ہو نہ پایا جائے. یہ تعریف صحیح ہونی چاہیے تھی. یہاں پر یہ تعریف ہیج کی جگہ پر دو ہونا چاہیے، ہیج کی جگہ پر دو. بہرحال کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ نے تعریف کی یاد کرنی ہے کہ منصرف وہ اسم ہے، منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں اسباب مناصرف میں سے دو سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو دو کے کام مقام ہو نہ پایا جائے. دوبارہ کہیں، منصرف وہ اسم معرب ہے اسباب مناصرف میں سے دو سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے. تین سبب ایسے ہیں جو اکیلے دو کے قائم مقام ہیں. ایک الف مکسورہ، تانیث بالغ مکسورہ، تانیث بالغ ممدودہ اور جمع منتہی الجموع. یہ جمع منتہی الجموع، یہ تین سبب جو ہیں، یہ الف مکسورہ یہ بھی دو کے قائم مقام ہے، الف ممدودہ تانیث بالغ ممدودہ یہ بھی دو سبب کے قائم مقام، اکیلا سبب دو کے قائم مقام ہے. اسی طرح جمع منتہی الجموع جو ہے یہ بھی دو سبب کے قائم ہے، ایک سبب دو کے قائم مقام ہے. جمع کسے کہتے ہیں؟ وہ جمع جس میں الف جمع کے بعد، جمع سے مراد کون سی ہے؟ کتاب کی جمع کیا آتی ہے؟ کتب، یہ مراد نہیں ہے. اسی طرح قلم کی جمع کیا آتی ہے؟ اقلام، یہ مراد بھی جمع نہیں ہے، بلکہ وہ جمع مراد ہے جس میں الف جمع کے بعد، الف جمع کے بعد دو حرف ہوں یا ایک مشدد حرف ہو یا تین حرف ہوں تو درمیان میں کیا ہو؟ یا ہو. دیکھیں مثال دیکھیں، جیسے مفاتیحو، مفاتیحو، یا یوں لے لیں ضرب یضرب سے مدارب، کیا؟ مدارب. اب یہاں پر دیکھیں میم ضاد الف، پہلے دو حرف مفتوح ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ الف جمع ہے، اور الف جمع کے بعد کتنے حرف ہیں؟ دو حرف ہیں. تو الف جمع کے بعد دو حرف ہیں، پہلا کیا ہے؟ مکسور ہے. یا جو ہے مشدد حرف ہو، الف جمع کے بعد مشدد حرف ہو، اور مشدد حرف کتنے حرف ہوتے ہیں اصل میں؟ دو حرف ہوتے ہیں. جیسے دواب، جیسے دواب، ٹھیک ہے. یا جو ہے تین حرف ہوں اور درمیان والا ساکن ہوگا، جیسے مفتاح کی جمع مفاتیح، مفتاح کی جمع مفاتیح. تو جمع سے مراد وہ جمع ہے جس میں الف جمع سے پہلے دو حرف ہوں، دونوں مفتوح ہوں، اور اس کے بعد الف جمع کے بعد کبھی دو حرف ہوتے ہیں کبھی تین حرف ہوتے ہیں، کبھی دو حرف ہوتے ہیں کبھی تین حرف ہوتے ہیں. تو جمع سے مراد وہ ہے. اور یہ جمع منتہی الجموع جو ہے یہ ایک سبب دو کے قائم مقام ہے، یہ ایک سبب دو کے قائم مقام ہے. تو منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں اسباب مناصرف میں سے دو سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے. اور منصرف کا حکم کیا ہے؟
کہ اس پر کسرہ اور تنوین تینوں حرکتیں آتی ہیں، کسرہ اور تنوین تینوں حرکتیں آتی ہیں، کسرہ اور تنوین تینوں حرکتیں آتی ہیں. جانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بی زیدن. اور غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے. غیر منصرف کیا ہے؟ غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے. وہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. منصرف میں نہ پایا جائے اور غیر منصرف میں پایا جائے. اور غیر منصرف کا حکم کیا ہے؟ کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے. حالت جری میں بھی اس پر فتح آتا ہے، جیسے جہاں عمرو، رأیت عمرہ، مررت بی عمرہ. یہاں عمرہ پر جو فتح ہے یہ حالت جری میں ہے. حالت جری میں بھی اس کا اعراب کیا ہے؟ فتح کے ساتھ آتا ہے. حالت جری میں بھی فتح کے ساتھ آتا ہے. جہاں عمرو، رأیت عمرہ، مررت بی عمرہ. یہ عمر کون سی حالت میں؟ حالت جری میں ہے. حالت جری میں فتح آ رہا ہے، حالت جری میں اس کا اعراب کیا ہے؟ فتح تھا اس پر. ہاں غیر منصرف پر کسرہ آ سکتا ہے اس وقت جب اس کی اضافت ہو یا جو ہے اس پر الف لام نہ آ جائے. اس کی اضافت ہو یا الف لام داخل ہو جائے تو پھر کسرہ آ سکتا ہے. غیر منصرف پر کسرہ آ سکتا ہے. دو صورتیں، نمبر ایک الف لام آ جائے یا اضافت ہو جائے، یا کیا ہو جائے؟ اضافت ہو جائے تو پھر غیر منصرف پر کسرہ آ سکتا ہے. دیکھیے منصرف آنس کہ ہیج سبب از اسباب منع صرف در و نباشد. منصرف وہ اسم ہے، آنس وہ ہے کہ ہیج سبب کوئی سبب از اسباب منع صرف کے اسباب میں سے در و نباشد اس میں نہ ہو. وغیر منصرف آنس اور غیر منصرف وہ ہے کہ دو سبب از اسباب منع صرف کے اسباب میں سے دو سبب در و باشد اس میں ہو. و اسباب منع صرف نوعس اور اسباب منع صرف نو ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون مزیدتان. الف و نون مزیدتان کہہ دیں، الف و نون زائدتان کہہ دیں. چنانچہ در عمر و عدل است و علم، چنانچہ جس طرح کہ عمر، عدل است و علم، عمر میں کون سے دو سبب ہیں؟ عدل ہے اور علم ہے. عدل کسے کہتے ہیں؟ سیغے کو پھیرنا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عدل. اور عدل کی دو قسمیں، ایک ہے عدل تحقیقی اور ایک ہے عدل تقدیری. ایک عدل تحقیقی اور ایک عدل تقدیری. عدل تحقیقی اس کی مثال ثلاثو و مثلثو. ثلاثو کا کیا معنی ہے؟ تین تین. ثلاثو کے کیا معنی ہیں؟ تین تین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثلاثو اصل میں ثلاثتن تھا. کیا تھا؟ کیونکہ اس کا معنی کیا ہے؟ تین تین. اس کا معنی کیا ہے؟ تین تین. تو معنی کی زیادتی بتا رہی ہے کہ لفظ ایک نہیں ہے بلکہ لفظ بھی دو تھے. ثلاثو اصل میں ثلاثتن تھا. دلیل ہے ثلاثو اصل میں ثلاثتن تھا. اسی طرح مثلثو، اس کے بھی معنی تین تین. اور عمر یہ عامر سے بنا ہے. کس طرح بنا؟ کوئی دلیل نہیں ہے. کس طرح بنا یہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. بس عرب کہتے ہیں کہ یہ عامر تھا، عامر سے عمر بن گیا. کیسے بنا؟ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. تو عدل کی دو قسمیں، عدل تقدیری اور عدل تحقیقی. اب عمر کے اندر دو سبب ہیں، ایک عدل ہے اور علم ہے. چنانچہ در عمر و عدل است و علم، جیسا کہ عمر میں عدل ہے اور علم ہے. و در ثلاثو و مثلثو، اور ثلاثو اور مثلثو میں صفت است و عدل، یہ صفت ہے اور کیا ہے؟ عدل ہے. تین تین یہ کسی کی صفت بنتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ تمام طلباء کو تین تین کاپیاں دے دو. تین تین کاپیاں دے دو. تین تین کسی کی صفت بنتا ہے. تو اب یہ صفت ہے اور عدل ہے. وَدَرْ طَلْحَةُ تانیث است و علم، اور طلحہ میں تانیث ہے اور علم ہے. طلحہ میں تانیث لفظی ہے، تانیث لفظی ہے یعنی گولتا. وَدَرْ زینب تانیث معنوی است و علم، اور زینبو میں تانیث معنوی ہے اور علم ہے. زینبو میں تانیث لفظی تو نہیں ہے، تانیث معنوی ہے کہ یہ عورت کا نام ہے، یہ عورت کا نام ہے.
तो तानीस मानवी है, इसमें तानीस मानवी है, वालम और क्या है, अलम है। वदर हुबला, और हुबला में तानीस अलिफ मकसूरा, इसमें क्या है, तानीस है अलिफ मकसूरा के साथ, तानीस है अलिफ मकसूरा के साथ। और ये अलिफ मकसूरा दो सबब के कायम मकाम है। कितने सबब के, ये अकेला सबब दो के कायम मकाम है, इसलिए हुबला गैर मुनसरिफ है। वदर हमराउ तानीस बालिफ ममदूदा, और हमराउ में तानीस से बालिफ ममदूदा अलिफ ममदूदा के साथ। ये अलिफ ममदूदा जो है हमराउ, ये क्या है, दो सबब के कायम मकाम है। अलिफ ममदूदा दो सबब के कायम मकाम है, ये अकेला सबब दो के कायम मकाम है। यहाँ पर दूसरा तलाश करने की जरूरत नहीं है। वदर मसाजिदू, और मसाजिदू जो मस्जिद की जमा है, व मसाबीहु जो मिसबाह की जमा है, मिसबाह की जमा मसाबीहु। अब यहाँ पर देखें अलिफ जमा के बाद कितने हर्फ हैं, दो हर्फ हैं। पहला क्या है, मकसूर है, मसाजिदू, पहले दो हर्फ मुत्ता मफ्तू होते हैं और उसके बाद अलिफ जमा आता है, उसके बाद दो हर्फ होते हैं जैसे मसाजिदू, और कभी तीन होते हैं जैसे मसाबीहु, तो दरमियान वाला साकिन होगा जैसे मसाबीहु। यहाँ पर याद देखें क्या है, साकिन है। जमा मुंतहल जुमू, जमा मुंतहल जुमू बजाय दो सबबस, ये क्या है, दो सबब की जगह पर है, यानी दो सबब के कायम मकाम है। जमा मुंतहल जुमू, ये एक सबब दो के कायम मकाम है। वदर बाला बक्का तरकीब अस्वालम, और बाला बक्का में तरकीब है और अलम है। कौन से दो सबब हैं, एक तरकीब है और एक अलम है। बाला बक्का मुरक्कब गैर मुफीद की अक़साम में से आपने पढ़ा मुरक्कब मनासर के दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया हो और दूसरा इसम किसी हर्फ के माना को मुतज़म्मिन ना हो, शामिल ना हो, जैसे बाल बक्का, जैसे बाल बक्का। ये बाल बुत का नाम है और बक बादशाह उसके पूजने वाले का नाम है, तो फिर मिलाकर शहर का नाम रख दिया, मिलाकर शहर का नाम रख दिया, तो बाला बक। तो बाला इसमें आलम भी, बाला बक, ये बाला बक्का, तो बाला बक्का इसमें तरकीब भी है और अलम है, दो 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 सबब हैं। बाला बक्का में एक तरकीब है और दूसरा क्या है, अलम है, दो सबब हैं। वदर अहमदु वजन फेलस व अलम, अहमदु में वजन फेलस, एक वजन फेल है और दूसरा अलम है। अहमद अकरम, अहमद अकरम, ये क्या है, इसमें वजन फेल भी है और अलम भी है, दो सबब है। वदर सकरानु अलिफ नून जायदतान अस्व वस्फ, और सकरानु, सकरानु माने मधोश, इसके अंदर एक अलिफ नून जायदतान है और दूसरा क्या है, वस्फ है, कि दूसरा क्या है, वस्फ है, दो सबब है इसमें। वदर उस्मानु अलिफ नून जायदतान अस्व अलम, और उस्मानु में अलिफ नून जायदतान है और अलम है। उस्मानु, उस्मानु, यहाँ पर उस्मानु लिखा हुआ है, उस्मानु, तो उस्मानु में अलिफ नून जायदतान है और दूसरा सबब अलम है। उस्मानु, ये अलिफ नून जायद हैं। हुरूफ असली क्या हैं, आइन सीन आइन सा मीम है। हुरूफ असली क्या हैं, आइन सा और मीम है। अलिफ नून क्या है, जायद हैं, तो इसके अंदर उस्मानु में दो सबब हैं, एक अलिफ नून जायदतान, दूसरा अलम है। वह तहकीक गैर मुनसरिफ, और मुनसरिफ की जो तहकीक है, अज कुतुब दीगर, दूसरी किताबों से मालूम शवद मालूम होगी। मुनसरिफ की जो तहकीक है, तवील बहस तहकीक के साथ अगर आपको मालूम करनी है तो कुतुब दीगर जो दूसरी किताबें हैं, मुतव्वल किताबें हैं, जो बड़ी किताबें हैं, मालूम शवद वहां से मालूम होगी। तो आज हमने पढ़ा मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ किसे कहते हैं, जिसमें असबाब माना सर में से दो सबब या कोई एक ऐसा सबब जो दो के काम मकाम न पाया जाए। मुनसरिफ का हुक्म यह है कि उस पर कसरा और तनवीन आते हैं, कसरा और तनवीन आते हैं। और गैर मुनसरिफ वो इसमें जिसमें असबाब माना सर में से दो सबब या कोई एक ऐसा सबब जो दो के काम मकाम हो पाया जाए। और गैर मुनसरिफ का हुक्म यह है कि उस पर कसरा और तनवीन नहीं आते, कसरा और तनवीन नहीं आते, कसरा और तनवीन नहीं आते। हालत जरी में भी मफ्तू होता है, हालत जरी में भी उस पर फतह आता है, हालत जरी में भी उस पर फतह आता है। फिर असबाब मनासर मैंने आपको बता दिए 9 है। असबाब मनासर कितने हैं, 9 हैं। अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब,
وزن فعل الف و نون زائدتان. اور ایک یہ بات یاد رکھیے گا کہ وصف اور عالم کبھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. وصف اور عالم کبھی جمع نہیں ہو سکتے.